بالآخر نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. جتنی بھی رکاوٹیں تھیں سب دور ہو گئیں. جے یو آئی فے نے بھی جو اپیل کی تھی وہ بھی خارج ہو گئی. علی امین گنڈا پور کے بعد جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے ان سے حلف بھی لے لیا. تو اب یہ اپنے عہدے پر آ گئے ہیں. اب شروع ہوتا ہے ایک نیا امتحان، کیونکہ ان سے تحریک انصاف کے لوگوں کی بڑی امیدیں جڑی ہوئی ہیں. وہ تمام باتیں جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہوتی تھیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ شاید اتنے لائل نہیں، یا ان کی کوششیں پارٹی اور پارٹی قیادت کی رہائی کے لیے یا آپریشن کے حوالے سے یا دیگر جو تحریک انصاف کا ایجنڈا رہا ہوا اس میں وہ اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر رہے تھے. تو خود آفریدی صاحب نے کہا کہ اب وہ سب کچھ کریں گے. المیہ یہ ہے کہ ایک سی ایم جس کی یہ تمام ذمہ داریاں نہیں ہیں جو انہوں نے اپنے سر لے لی ہیں، اور ان کا پھڈا کس کے ہے، ان کی لڑائی کس سے، سسٹم کے ساتھ ہے، نظام کے ساتھ ہے. تو نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے؟ خاص طور پر پاکستان اس وقت دہشت گردی سے جس حد تک زخمی ہوا ہے، اور اس وقت جو افغانستان کے ساتھ ہماری سچویشن ہے، جہاں تک ہم جا چکے ہیں، ہم کابل میں اور قندھار میں اٹیک کر رہے ہیں، ہم اپنے جوانوں کو، اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں پر سہیل خان آفریدی کہتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال ہماری مرضی کے بغیر یہاں آپریشن نہیں کر سکتا. تو ریاست کا ریزولو کیا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی، ذرا وہ بھی سن لیجئے. کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی غیور عوام کی حفاظت کے لیے افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے خود اس کی حفاظت کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے. افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے، خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے. اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان نے تو پاکستان سے سیز فائر کی درخواست کی، اور سیز فائر 48 گھنٹے کا ہو بھی گیا، اور امید کریں کہ اس دوران کچھ پوزیٹو ہو اور یہ سیز فائر ہمیشہ کے لیے ہو جائے، جنگ نہ ہو، معاملات ٹھیک ہو جائے. کیا تحریک انصاف بھی سیز فائر کی طرف جائے گی یا یہ جنگ مزید بڑھے گی؟